दो महीनों में जो हाल इन्होंने कर दिया है वो तो अल्लाह ही जानता है या आवाम जानती है। हमें यही सेक्टर्स मिलते हैं, सेहत और तालीम, यहीं से हमने कटौती करनी होती है। सब दुनिया में जो सेहत और तालीम है सबसे प्रायोरिटी इसकी होती है, उसी पे इन्होंने कमी कर दी है। इन्होंने दोनों की कटौती करके इतना जुल्म किया और इतना अवाम पे इन्होंने जो जबर किया है जो हिस्ट्री में नहीं मिलता था। अभी जो करंट महंगाई चल रही है, महंगाई की शरह वो 13.8% के ऊपर है, तो ये कैसे मुमकिन होगा 11.5 के ऊपर लेके आना? मिफ्ताह इस्माइल की आप बात कर रहे हैं, वो तो बंदा अहल ही नहीं है। वो वज़ारत ख़ज़ाना, उसको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया है। वो तो बंदे को पता ही नहीं है क्या कर रहा है। फौरी तौर पर हमें महंगाई करनी पड़ेगी, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। सर पेट्रोल तो पहले ही बम की तरह गिर गया है ना। यू शुड गो मैन, नॉट एट ऑल। हमें बिल्कुल आपको सोचना नहीं चाहिए एक दिन भी हम कंटिन्यू रखें। या कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई तो इस मुल्क का क्या बनेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या बातें कर रहे हैं। और इनके बस का ही रोग नहीं है इसको कंटिन्यू करना। इनके लिए बेहतर है कि ये जैसे आए हैं वैसे चले जाएँ और आवाम को रिलीफ दें और अपनी जान बचा लें। अदरवाइज़ इनको कपड़े, ये कहते हैं ना मैं कपड़े बेचूंगा, लोगों ने इनके कपड़े नोच लेने हैं। क्या हम आज कह सकते हैं कि ये IMF के जो शराइत थी उसके ऐन मुताबिक हमारा जो बजट है वो बना है, या फिर IMF अभी भी नाराज़ है? सर IMF को खुश करते करते इन्होंने अपनी तबाही कर ली है, मुल्क की तबाही कर ली है। IMF फिर भी खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, मखलूत हुकूमत ने अपने 2 माह इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद कौमी असम्बली के अंदर अपना पहला बजट पेश कर दिया है। उस बजट के जो मोटे मोटे निकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें जो सब 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें से क्योंकि ये 3 जो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी कौम की ये नीड है, बेसिक्स हैं जो उनको मिलने चाहिए। उसमें से एक हमने रखा है तालीम का, दूसरा सेहत और तीसरा माहौलियात। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सेहत के ऊपर काम हो रहा है। लोग जब बजट पेश होता है तो सेहत के हवाले से ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो उसमें जो पिछली दफ़ा PTA की गवर्नमेंट ने जो अपना फ़ंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी थी वो थे 28 अरब, जिसको कम करके 19.5 अरब रुपए कर दिया गया है। उसके साथ साथ आपको पता है कि किसी भी कौम का जो मेजर एसेट्स होता है वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, उसकी तालीम के ऊपर मुकम्मल फ़ोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी तालीम के ऊपर मुकम्मल फ़ोकस करने की कोशिश की गई है कि पिछली दफ़ा के जो फ़ंड थे वो कम करके 90.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ माहौलियात के ऊपर आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है एनवायरनमेंट को लेकर, लोग परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसके जो फ़ंड्स थे, बड़े महदूद फ़ंड्स हमने रखे हुए थे, उस 14 अरब रुपए से कम करके 10 अरब रुपए के ऊपर ले आए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 66 जनाब खिरात हुसैन चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये चीज़ बताइएगा कि इस बजट के ऊपर एक क्विक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि ये अवाम दोस्त है क्या है? सर ये बजट जो है जो लेके आए हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये अपने आकाओं को खुश किया है इन्होंने, उनके बजट को बढ़ाया, या इसमें अवाम का कोई या मुल्क का कोई इन्होंने लिहाज नहीं रखा और ना ही इनकी अहलियत है। ये सारे ना तजर्बाकार हैं। ये वो मैशत जो डूबी हुई थी, मरी हुई थी, खान साहब ने उसको इम्प्रूव किया और सीधे ट्रेंड पे लेके आए 6% की ग्रोथ के साथ, जो इन्होंने कन्फर्म किया। और अब इन्होंने आके उसको सारे को फिर रिवर्स कर दिया। 2 महीनों में जो हाल इन्होंने कर दिया है वो तो अल्लाह ही जानता है या आवाम जानती है। अब आप किसी से पूछ लें, नून वालों से पूछ लें, वो रो रहे हैं और इनको गालियां दे रहे हैं। इन्होंने बजट क्या पेश किया? ऑनेस्टली एक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये जायज़ है कि किसी भी कौम का जो बेसिक्स हैं, जो नीड्स हैं, आप उसकी हक तलफी कर दें? क्या हमें यही सेक्टर्स मिलते हैं, सेहत और तालीम, यहीं से हमने कटौती करनी होती है? देखिए दुनिया में, सब दुनिया में जो सेहत और तालीम है सबसे प्रायोरिटी इसकी होती है, उसी पे इन्होंने कमी कर दी है। इन्होंने ना तो कोई ख्याल रखा है आवाम का, ना गरीब का। महंगाई वो हाल इन्होंने कर दिया है लोगों को, वो कहाँ से बेचारे अपनी सेहत और उसका तालीम का लाएंगे? इन्होंने दोनों की कटौती करके इतना जुल्म किया और इतना अवाम पे इन्होंने जो जबर किया है जो हिस्ट्री में नहीं मिलता था। सर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अभी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो महंगाई की जो इन्फ्लेशन जो उन्होंने एक शरह फिक्स किया, उन्होंने कहा कि 11.5। क्या अभी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अभी जो करंट महंगाई चल रही है, महंगाई की शरह वो 13.8% के ऊपर है,
تو یہ کیسے ممکن ہوگا 11.5 کے اوپر لے کے آنا؟ یار یہ ان کی باتیں ہیں صرف. مفتاح اسماعیل کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو بندہ اہل ہی نہیں ہے. وہ وزارت خزانہ, اس کو وزیر خزانہ بنا دیا, وہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے. 11 پہ کہاں رکھیں گے, یہ 20 سے اوپر جائے گی, اور پھر ان کو پتہ چلے گا, پھر کیا کہیں گے, یہ عوام کو کیا کہیں گے, او جی ہو گیا جی ہم کیا کریں. یہ باتیں جو ہیں یہ اہل لوگ, اور جن کا ان کا کوئی کسی قسم کا عوام سے یا ملک سے کوئی نہیں ہے. یہ صرف این آر او کے لیے آئے ہیں, اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے ان کو نہ ملک ہے نہ عوام ہے. سب لوگ قربان ہوتے ہیں, جائیں مرتے ہیں, مرے جیے ہیں جی. ان کا کوئی کام یہاں پہ اب دیکھیں 750 ارب روپے پیٹرول لیوی کے لیے انہوں نے رکھے, مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہ کہاں سے اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے؟ کیا یہ اچیویبل ٹاسک ہے 750 ارب روپے؟ سر یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ نہ تو یہ کہیں سے لے سکتے ہیں وہ اپنا ٹیکس کہیں سے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اتنا پیسہ اکٹھا کہاں سے کریں گے. لیکن سر اگر اس کو اکٹھا کرنا ہے تو ابھی فوری طور پر ہمیں مہنگائی کرنی پڑے گی, پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا. اور سر پیٹرول تو پہلے ہی بم کی طرح گر گیا ہے نا. پیٹرول مہنگا اور کریں گے تو کیا دنیا میں زندہ رہ جائے گی؟ پھر ان کو ماریں گے لوگ, ان کے گھروں کو جلا دیں گے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ پیٹرول آلریڈی آپ نے ہسٹری کی مہنگائی لے گئے ہو. 3-4 سال میں یا 5 سال میں اتنا نہیں بڑھا جتنا آپ نے 1 مہینے میں بڑھا دیا. اور ابھی اگر آپ اور بڑھانے کی سوچ رہے ہیں تو یو شوڈ گو مین, ناٹ ایٹ آل. ہمیں بالکل آپ کو سوچنا نہیں چاہیے ایک دن بھی ہم کنٹینیو رکھیں. سر کنسٹرکشن, آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن کے اوپر ہماری جو اکانومی کی جو ہب ہے وہ کنسٹرکشن ہی ہے, کیونکہ ہمارا جو مزدور ہے وہ سارا بیس ہی اسی چیز کے اوپر کرتا ہے. تو کنسٹرکشن کے اوپر گورنمنٹ نے جو ٹیکسز لاد دیے ہیں اس وقت, جو لگا دیے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ اس میں بات یہ ہے, خان صاحب کا ویژن تھا کہ لوگوں کا کو جو ڈیڈ منی ہے وہ ملک میں سرکل ہو اور اس سے معیشت ملک کی بڑھے. اس نے اس لحاظ سے اس کو بوم دیا, اس کو اسینٹیو دیا, ان کو سارا کچھ دیا. اب انہوں نے آ کے اس کو ریورس کر دیا. وہ سارے کا سارا تباہی کے دانے پہ بیٹھ گیا ہے. کنسٹرکشن سے ساری دنیا ریلیٹڈ ہے, عوام ریلیٹڈ ہے, مہنگائی ریلیٹڈ ہے, اس کے بعد جو مزدور ہیں ریلیٹڈ ہے. یہ سارا کچھ یہ انہوں نے اگینسٹ کر دیا. کنسٹرکشن ختم ہو گئی تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور ان کے بس کا ہی روگ نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنا. ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ جیسے آئے ہیں ویسے چلے جائیں اور عوام کو ریلیف دیں اور اپنی جان بچا لیں. ادروائز ان کو کپڑے, یہ کہتے ہیں نا میں کپڑے بیچوں گا, لوگوں نے ان کے کپڑے نوچ لینے ہیں. سر گورنمنٹ نے 7,004 ارب روپے ایف بی آئی ریونیو اکٹھا کرنے کا انہوں نے ہدف رکھا ہوا ہے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچیویبل ہے, کیا ہے؟ اگر ہماری گورنمنٹ جیسے پچھلا آپ دیکھ لیں, اس کی ہسٹری دیکھ لیں, ہم نے اس کو کہیں اوپر لے کے جانا تھا اور اکٹھا بھی کر لینا تھا. یہ کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ بزنس انہوں نے ڈل کر دیا ہے. لوگ جو بزنس مین ہیں سارے فیکٹریاں اور ایکسپورٹ ہماری ساری کتنی کم ہو گئی ہے, اور 2 مہینے میں یہ رہ گئے تو ڈیڈ ہو جائے گی. یہ چیزیں یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ بلکہ اس کے لیے ڈبل کرنا بھی کم تھا اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے. جس ٹرینڈ پہ ہم جا رہے تھے یا خان صاحب جا رہے تھے, انہوں نے ساری کچھ تباہی کر دی ہے. اب یہ ملک 20 سال پیچھے لے گئے ہیں اور 2 مہینے رہ گئے. ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی ہے تو یہاں پہ میرے سامنے جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے وہ 26 ارب 83 کروڑ روپے کا فکس کیا ہوا تھا پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے. اب پی ڈی ایم کی جو موجودہ گورنمنٹ انہوں نے 35 ارب کا اپنے ایکسپورٹ کا انہوں نے ہدف رکھا ہوا ہے. کیا یہ اچیو ہو جائے گا؟ یہ کرنے کی باتیں ہیں. میں خود ایکسپورٹر ہوں. جتنا ہرٹ ہم یہ 2 مہینوں میں ہو گئے ہیں نا, ان کی سوچ بھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. خان صاحب جو باتیں کر رہا تھا وہ لاجک سے کر رہا تھا. اس نے ایک ٹرینڈ دے دیا تھا قوم کو, بزنس مینوں کو, ایکسپورٹ کو, ریمیٹنس کو. انہوں نے وہ سارے کو ریورس کر دیا ہے. یہ کوئی جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کے لیے بہتر یہ ہے اس ملک کی جان چھوڑ دیں اور اس کو اس بندے کے پاس ہی جانے دیں جو اس کا اہل ہے, جو اس کا ٹرینڈ بنا سکتا. کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے جو شرائط تھی اس کے عین مطابق ہمارا جو بجٹ ہے وہ بنا ہے, یا پھر آئی ایم ایف ابھی بھی ناراض ہے؟ سر آئی ایم ایف کو خوش کرتے کرتے انہوں نے اپنی تباہی کر لی ہے, ملک کی تباہی کر لی ہے. آئی ایم ایف پھر بھی خوش نہیں ہے. مجھے یقین ہے, جو میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف ان پہ خوش ہوگا, یا ان کا تو ارادہ یہ ہے. جو بھی فارنر ہیں یا آئی ایم ایف کو جو چلانے والے ہیں وہ تو اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں, معیشت ختم. ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, کہ ان سے باتیں جہاں پہ اس ملک کو اسینٹیو ملنا تھا اس طرف تو یہ جا ہی نہیں رہے.
ان سے تو بات ہی نہیں کر رہے. جو ملک کے خلاف ہیں, جو اس ملک کی تباہی کا کرنا موجب بننا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو پوری کریں, ہو ہی نہیں سکتا. سر سرکاری ملازمین کی طرف آتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اس میں 15% کا اضافہ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں بھی 5% اضافہ کیا گیا ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا, کہاں سے نکال کر یہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہوں گی؟ پہلے تو بات یہ ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے, وہ کہاں سے لا کے کہاں سے دیں گے. دوسری بات یہ اگر دے بھی دیں, پہلی تو گل ممکن ہی نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں. یہ پی نٹس ہیں. مہنگائی جو ہے اس کی ریشو دیکھو کہاں چلی گئی ہے. جو 1000 بندہ کماتا تھا اس کا آج بجٹ 2000 ہو تو وہ بھی پورا نہیں ہے. انہوں نے ڈبل سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. تو وہ ان کو 15% بڑھا بھی دیں گے تو کیا, لیکن وہ بڑھایا بھی ہے, وہ ان کے لیے دینا بھی ممکن نہیں ہے. یہ کہیں سے 10 روپے نہیں کسی کو دے سکتے. خیر, سیاسی سٹیٹمنٹ کے علاوہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی, ٹو بی آنیسٹلی سر آپ نے کمنٹس کرنے ہیں, اس چیز میں پولیٹکس نہیں کرنی, اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی, پی ٹی اے کی گورنمنٹ ابھی تک سٹل چل رہی ہوتی, تو کیسا بجٹ آتا؟ دیکھیں بجٹ 3.5 سال میں جو خان صاحب نے کیا ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بھی چیز سامنے رکھیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے, اکانومی آپ کے سامنے ہے ساری, اس سارے کے سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ نے کمنٹ پاس کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عقل کی کام ہے, عقل کی بات ہے. ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف آف کورس پاکستان کی ضرورت ہے اور تھی, اس کو بھی سیٹل کر لیا تھا انہوں نے سارا, اور باقی چیزیں ساری سیٹل کر. یار دیکھو اس نے 3.5 سال میں ہر کام میں گروتھ ہوئی ہے. مجھے ایک سیکٹر بتائیں جس میں گروتھ نہیں ہوئی. جب گروتھ کی ٹرینڈ آ گئی تو تب انہوں نے اس کو سارے کو ریورس کر دیا. اب ان کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے نا وہ پیچھے چلا گیا, ادروائز آج تک آئی ایم ایف سیٹل ہو چکا ہوتا. یہ سارے معاملات جو سابقہ وزیر خزانہ تھے وہ بہت منجے ہوئے اور تجربہ کار بندے تھے. یہ کہ ان کو اناڑیوں کو لے آئے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے, ان کو کوئی بندہ کہتا ہے اس طرف کی, اس طرف, یہ ان کو تو بات کرنی ہے, اور ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ باری ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آتی, وہ سوال کریں گے رائٹ کا, یہ لیفٹ کا جواب دیں گے. انہوں نے کیا کرنا. جی ناظرین, یہ ہیں خیرات حسین چوہی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف NA66, جو کہ بجٹ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے. اور یہاں میرا بھی حکام بالا سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ نے ریلیف دیا ہے بے شمار جگہوں پر, جہاں پہ آپ نے سونر پینل کے اوپر ریلیف دیا ہے, تنخواہ دار طبقے کو آپ نے ریلیف دیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو جہاں پہ آپ نے ریلیف دیا ہے وہاں پہ صحت, تعلیم اور ماحولیات کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. ان تینوں چیزوں کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.